السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجیدنا بروح القدس اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37 سے آج شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو ایک ایک کر کے وہ احسانات یاد دلاتے ہیں جو پیدائش کے وقت سے لے کر اس وقت تک انہوں نے ان پر کیے تھے۔ ان واقعات کی تفصیل سورہ قصص میں بیان ہوئی ہے، یہاں صرف اشارات کیے گئے ہیں جن سے مقصود موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور اسی کام کے لیے آج تک خاص طور پر سرکاری نگرانی میں پرورش پاتے رہے ہو، جس پر اب تمہیں مامور کیا جا رہا ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی سے ہی کیا جاتا ہے۔ اِنِ اقْذِفِیہِ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفِیہِ فِی الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِّنِّی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَیْنِی، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ اِذْ تَمْشِی أُخْتُکَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَىٰ مَن یَکْفُلُهُ فَرَجَعْنَاکَ إِلَىٰ أُمِّکَ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّیْنَاکَ مِنَ الْغَمِّ فَتَنَّاکَ فَتُونَا فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَہْلِ مَدْیَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ۔ یاد کرو جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال تک ٹھہرا رہا۔ اب پھر وہ ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ۔ وَاصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ آزمائشوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا۔ اذهب أنت وأخوك بآیاتی ولا تنی فی ذکری، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، یعنی کمی نہ کرنا۔ اذهبا إلی فرعون إنہ طغی، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ آدمی کے راہ راست پر آنے کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو وہ تفہیم و تلقین سے مطمئن ہو کر صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے یا پھر برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جاتا ہے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فأتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑ لے۔
اس واقعے کو بائبل اور تلمود میں جس طرح بیان کیا گیا ہے اسی بھی ایک نظر دیکھ لیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کا ذکر کس شان سے کرتا ہے اور بنی اسرائیل کی روایات میں ان کی کیسی تصویر پیش کی گئی ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ پہلی مرتبہ جب اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے، تو حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں۔ اس میں بائبل میں اور تلمود میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے، اس میں اللہ کی آیات کو بدلا گیا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو بہت کچھ سمجھایا، ان کی ڈھارس بندائی، معجزے عطا کیے، مگر حضرت موسیٰ نے پھر کہا تو یہی کہا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تلمود کی روایت سے اس سے بھی چند قدم آگے جاتی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور موسیٰ کے درمیان 7 دن تک کسی بات پر بحث ہوتی رہی۔ اللہ کہتا رہا کہ نبی بن، مگر موسیٰ کہتے رہے کہ میری زبان ہی نہیں کھلتی تو میں نبی کیسے بن جاؤں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کہا میری خوشی یہ ہے کہ تو ہی نبی بن۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ لوط کو بچانے کے لیے آپ نے فرشتے بھیجے، ہاجرہ جب سارہ کے گھر سے نکلی تو اس کے لیے 5 فرشتے بھیجے، اور اب اپنے خاص بچوں بنی اسرائیل کو مصر سے نکلوانے کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ اس پر خدا ناراض ہو گیا اور اس نے رسالت میں ان کے ساتھ ہارون کو شریک کر دیا اور موسیٰ کی اولاد کو محروم کر کے کہانت کا منصب ہارون کی اولاد کو دے دیا۔ یہ کتابیں ہیں جن کے متعلق بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ان میں سے یہ قصے نقل کر لیے گئے ہیں۔ قرآن میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہی حق اور سچ ہے۔ تلمود اور بائبل میں جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس میں بہت زیادہ تحریف ہے اور لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ یہاں قصے کی ان تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کس طرح فرعون کے پاس پہنچے اور کس طرح اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کی۔ یہ تفصیلات سورہ اعراف کے رکوع 13 میں گزر چکی ہیں اور آگے سورہ شعراء کے اس میں سورہ قصص میں بھی آئیں گی اور سورہ نازعات میں بھی آنے والی ہیں۔ فرعون کے متعلق ضروری معلومات کے لیے سورہ اعراف میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ دونوں بھائیوں میں سے اصل صاحب دعوت چونکہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے فرعون نے انہی کو مخاطب کیا، اور ہو سکتا ہے کہ خطاب کا رخ ان کی طرف رکھنے سے اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ وہ حضرت ہارون کی فصاحت و بلاغت کو میدان میں آنے کا موقع نہ دینا چاہتا ہو اور خطابت کے پہلو میں حضرت موسیٰ کے ذوق سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، جس کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ فرعون کے اس سوال کا منشا یہ تھا کہ تم دونوں کسے رب بنا بیٹھے ہو؟ مصر اور اہل مصر کا رب تو میں ہوں۔ سورہ نازعات میں اس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اے اہل مصر تمہارا رب اعلیٰ میں ہوں۔ سورہ زخرف میں وہ بھرے دربار کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے قوم کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے بہہ نہیں رہی ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ سورہ قصص میں وہ اپنے درباریوں کے سامنے یوں ہنکارتا ہے اے سرداران قوم میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور بھی الہ ہے۔ اے حامان ذرا اینٹیں پکوا اور ایک بلند عمارت میرے لیے تیار کرا تاکہ میں ذرا اوپر چڑھ کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ موسیٰ کسے الہ بنا رہا ہے۔ سورہ شعراء میں وہ حضرت موسیٰ کو ڈانٹ کر کہتا ہے اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ بنایا تو یاد رکھ کہ میں تجھے جیل بھیج دوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرعون اپنی قوم کا واحد معبود تھا اور وہ وہاں اس کے سوا کسی کی پرستش نہ ہوتی تھی۔ بات پہلے گزر چکی ہے کہ فرعون خود سورج دیوتا کے اوتار کی حیثیت سے بادشاہی کا استحقاق جتاتا تھا اور یہ بات بھی مصر کی تاریخ سے ثابت ہے کہ اس قوم کے مذہب میں بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کی عبادت ہوتی تھی۔ اسی لیے فرعون کا دعویٰ واحد مرکز پرستش ہونے کا نہ تھا بلکہ وہ عملاً مصر کی اور نظریے کے اعتبار سے دراصل پوری نوع انسانی کی سیاسی ربوبیت خداوندی کا مدعی تھا اور یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی دوسری ہستی فرمانروا ہو سکتی ہے جس کا نمائندہ آ کر اسے ایک حکم دے اور اس حکم کی اطاعت کا مطالبہ اس سے کرے۔
بعض لوگوں کو اس کی لنترانیوں سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر تھا اور خود خدا ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا، مگر یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ وہ عالم بالا پر کسی اور کی حکمرانی مانتا تھا۔ سورہ مومن یہ آیتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی ہستی سے ان کو انکار نہ تھا، البتہ جس چیز کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھا وہ یہ تھی کہ اس کی سیاسی خدائی میں اللہ کا کوئی دخل ہو اور اللہ کا کوئی رسول آ کر اس پر حکم چلائے۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ یعنی ہم ہر معنی میں صرف اس کو رب مانتے ہیں، پروردگار، آقا، مالک، حاکم، سب کچھ ہمارے نزدیک وہی ہے، کسی معنی میں بھی اس کے سوا کوئی دوسرا رب ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی ہر شے جیسی کچھ بھی بنی ہوئی ہے اسی کے بنانے سے بنی ہے، ہر چیز کو جو بناوٹ، جو شکل و صورت، جو قوت و صلاحیت اور جو صفت و خاصیت حاصل ہے اسی کے عطیے اور بخشش کی بدولت حاصل ہے۔ ہاتھ کو دنیا میں اپنا کام کرنے کے لیے جس ساخت کی ضرورت تھی وہ اس کو اس نے دی، اور پاؤں کو جو مناسب ترین ساخت درکار تھی وہ اس کو بخشی۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، ہر ایک چیز کو اس نے وہ صورت خاص عطا کی جو اسے کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دینے کے لیے مطلوب ہے۔ پھر اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر یوں ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس کے بعد وہی ان سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساخت سے کام لینے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے نہ سکھایا ہو۔ کان کو سننا، آنکھ کو دیکھنا اسی نے سکھایا ہے، مچھلی کو تیرنا اور چڑیا کو اڑنا اسی کی تعلیم سے آیا ہے، درخت کو پھل پھول دینے اور زمین کو نباتات اگانے کی ہدایت اسی نے دی ہے۔ غرض وہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں، ہادی اور معلم بھی ہے۔ اس بے نظیر جامع مختصر جملے میں حضرت موسیٰ نے صرف یہی نہیں بتایا کہ ان کا رب کون ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیوں رب ہے اور کس لیے اس کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانا جا سکتا۔ دعوے کے ساتھ اس کی دلیل بھی اسی چھوٹے سے فکرے میں آ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب فرعون اور اس کی رعایا کا ہر فرد اپنے وجود خاص کے لیے اللہ کا ممنون و احسان ہے مند ہے، اور جب ان میں سے کوئی ایک لمحے کے لیے زندہ تک نہیں رہ سکتا جب تک اس کا دل اور اس کے پھیپھڑے اور اس کا معدہ و جگر اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے اپنا کام نہ کیے چلے جائیں، تو فرعون کا یہ دعویٰ کہ وہ لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا یہ ماننا کہ وہ واقعی ان کا رب ہے، ایک حماقت اور ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں اسی ذرا سے فکرے میں حضرت موسیٰ نے اشارتاً رسالت کی دلیل بھی پیش کر دی، جس کے ماننے سے فرعون کو انکار تھا۔ ان کی دلیل میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ خدا جو کائنات کا ہادی ہے اور جو ہر چیز کو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ہدایت دے رہا ہے، اس کے عالمگیر منصب ہدایت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کی شعوری زندگی کے لیے بھی رہنمائی کا انتظام کرے، اور انسان کی شعوری زندگی کے لیے بھی رہنمائی کی وہ شکل موضوع نہیں ہو سکتی جو مچھلی اور مرغی کی رہنمائی کے لیے موضوع ہے۔ اس کی موضوع ترین شکل یہ ہے کہ ایک ذی شعور انسان اس کی طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہو اور وہ ان کی عقل و شعور کو اپیل کر کے انہیں سیدھا راستہ بتائے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں پھر ان کی کیا حالت تھی؟ یعنی اگر بات یہی ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور زندگی میں کام کرنے کا راستہ بتایا، اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، تو یہ ہم سب کے باپ دادا جو صدیاں برس سے نسل در نسل دوسرے ارباب کی بندگی کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی تمہارے نزدیک کیا پوزیشن ہے؟ کیا وہ سب گمراہ تھے؟ کیا وہ سب عذاب کے مستحق تھے؟ کیا ان سب کی عقلیں ماری گئی تھیں؟ یہ تھا فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کی اس دلیل کا جواب۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب اس نے برنبائے جہالت دیا ہو، اور ہو سکتا ہے برنبائے بنائے شرارت، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں دونوں باتیں شامل ہوں۔ یعنی وہ خود بھی اس بات پر جھلا گیا کہ اس مذہب سے ہمارے تمام بزرگوں کی گمراہی لازم آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ اپنے اہل دربار اور عام اہل مصر کے دلوں میں حضرت موسیٰ کی دعوت کے خلاف ایک تعصب بھڑکا دے۔ اہل حق کی تبلیغ کے خلاف یہ ہتھ کنڈا ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور جاہلوں کو مشتعل کرنے کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے۔
خصوصاً اس زمانے میں جب کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے سب سے زیادہ اسی ہتھ کنڈے سے کام لیا جا رہا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کی اس مکاری کا ذکر یہاں بالکل برمحل تھا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ایک نہایت یہ حکیمانہ جواب ہے جو حضرت موسیٰ نے اس وقت دیا، اور اس سے حکمت تبلیغ کا ایک بہترین سبق حاصل ہوتا ہے۔ فرعون کا مقصد جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، سامعین کے اور ان کے توسط سے پوری قوم کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ کہتے کہ ہاں وہ سب جاہل اور گمراہ تھے اور سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو چاہے یہ حق گوئی کا بڑا زبردست نمونہ ہوتا، مگر یہ جواب حضرت موسیٰ کے بجائے فرعون کے مقصد کی زیادہ خدمت انجام دیتا۔ اس لیے آن جناب نے کمال دانائی کے ساتھ ایسا جواب دیا جو بجائے خود حق بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اس نے فرعون کے زہریلے دانت بھی توڑ دیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جیسے کچھ بھی تھے اور اپنا کام کر کے اللہ کے ہاں جا چکے ہیں، میرے پاس ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کوئی حکم لگاؤں کہ میں ان کے بارے میں کوئی حکم لگاؤں۔ ان کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے، ان کی ایک ایک حرکت اور اس کے محرکات کو اللہ جانتا ہے۔ نہ اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز بچی رہ گئی ہے، نہ اس کے حافظے سے کوئی شے محو ہوئی ہے۔ ان سے جو کچھ بھی معاملہ اللہ کو کرنا ہے اس کو وہی جانتا ہے۔ مجھے اور تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کا موقف کیا تھا، فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا موقف کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا موقف کیا ہے اور ہمیں کس انجام سے دوچار ہونا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔ انداز کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جواب نہ بھولتا ہے پر ختم ہو گیا۔ یہاں سے آخر پیراگراف تک کی پوری عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور شرح و تذکیر ارشاد ہوئی ہے۔ قرآن میں اس طرح کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ کسی گزرے ہوئے یا آئندہ پیش آنے والے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جب کسی شخص کا کوئی قول نقل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد متصلاً چند فکرے واضح پند یا شرح و تفسیر یا تفصیل و توضیح کے طور پر مزید ارشاد فرمائے جاتے ہیں، اور صرف انداز کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کا یہ قول نہیں ہے جس کا پہلے ذکر ہو رہا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے۔ واضح رہے کہ اس عبارت کا تعلق صرف قریب کے فکرے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے سے ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کے پورے کلام سے ہے جو ربنا الذی اعطی کل شیء سے شروع ہوا ہے۔ کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی جو لوگ عقل سلیم سے کام لے کر جستجوئے حق کرنا چاہتے ہیں ہوں، وہ ان نشانات کی مدد سے منزل حقیقت تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ نشانات ان کو بتا دیں گے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے اور ربوبیت ساری کی ساری اس کی ہے اور کسی دوسرے رب کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ یعنی ہر انسان کو لازماً 3 مرحلوں سے گزرنا ہے۔ ایک مرحلہ جو دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے، دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک کا، اور تیسرا قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا مرحلہ۔ یہ تینوں مرحلے اس آیت کی روح سے اسی زمین پر گزرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ یعنی آفاق کے دلائل کی نشانیاں بھی اور وہ معجزات بھی جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ کی وہ تقریریں بھی موجود ہیں جو انہوں نے فرعون کو سمجھانے کے لیے کی، اور وہ معجزات بھی مذکور ہیں جو اس کو پے در پہ دکھائے گئے، مگر وہ پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا اور نہ مانا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔
کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ جادو سے مراد عصا اور ید بیضہ کا معجزہ ہے جو سورہ اعراف اور سورہ شعراء کی تفصیلات کے بموجب حضرت موسیٰ نے پہلی ہی ملاقات کے وقت بھرے دربار میں پیش کیا تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر فرعون پر جو بدحواسی طاری ہوئی اس کا اندازہ اس کے اسی فکرے سے کیا جا سکتا ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی یہ واقعہ پیش آیا تھا اور نہ بعد میں کبھی پیش آیا کہ کسی جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے کوئی ملک فتح کر لیا ہو۔ یہ عقل سے بالکل بعید بات ہے۔ فرعون کے اپنے ملک میں سینکڑوں ہزاروں جادوگر موجود تھے جو تماشے دکھا دکھا کر انعام کے لیے ہاتھ پھیلاتے پھرتے تھے۔ اسی لیے فرعون کا ایک طرف یہ کہنا کہ تو جادوگر ہے، دوسری طرف یہ خطرہ ظاہر کرنا کہ تو میری سلطنت چھین لینا چاہتا ہے، کھلی ہوئی بدحواسی کی علامت ہے۔ دراصل وہ حضرت موسیٰ کی معقول مدلل تقریر اور ان کے معجزے کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ نہ صرف اس کے اہل دربار بلکہ اس کی رعایا کے بھی عوام و خاص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اس لیے اس نے جھوٹ اور فریب اور تعصبات کی انگیخت سے کام نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا یہ معجزہ نہیں جادو ہے اور ہماری سلطنت کا ہر جادوگر اسی طرح لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگوں ذرا دیکھو یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہی اور جہنمی ٹھہراتا ہے۔ اس نے کہا لوگوں ہوشیار ہو جو یہ پیغمبر کچھ نہیں ہے، اقتدار کا بھوکا ہے، چاہتا ہے کہ یوسف کے زمانے کی طرح بنی اسرائیل یہاں حکمران ہو جائیں اور قبطی قوم سے سلطنت چھین لی جائے۔ ان ہتھ کنڈوں سے وہ دعوت حق کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ اس مقام پر یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ہر زمانے میں برسر اقتدار لوگوں نے دایان حق کو یہی الزام دیا ہے کہ دراصل اقتدار کے بھوکے ہیں اور ساری باتیں اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون کا مدعا یہ تھا کہ ایک دفعہ جادوگروں سے لاٹھیوں اور رسیوں کا سانپ بنوا کر دکھا دوں تو موسیٰ کے معجزے کا جو اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کی منہ مانگی مراد تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ الگ کوئی دن اور جگہ مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جشن کا دن قریب ہے جس میں تمام ملک کے لوگ دارالسلطنت میں کھنچ کر آ جاتے ہیں، وہی میلے کے میدان میں مقابلہ ہو جائے تاکہ ساری قوم دیکھ لے، اور وہ وقت بھی دن کی پوری روشنی کا ہونا چاہیے تاکہ شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی نگاہ میں اس مقابلے کی اہمیت یہ تھی کہ وہ اسی کے فیصلے پر اپنی قسمت کا فیصلہ معلق سمجھ رہے تھے۔ تمام ملک میں آدمی دھڑا دیے گئے کہ جہاں جہاں کوئی ماہر جادوگر موجود ہو اسے لے آئیں۔ اس طرح عوام کو بھی جمع کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور اپنی آنکھوں سے جادو کے کمالات دیکھ کر عصائے موسیٰ کے رعب سے محفوظ ہو جائیں۔ کھلم کھلا کہا جانے لگا کہ ہمارے دین کا انحصار اب جادوگروں کے کرتب پر ہے، وہ جیتے تو ہمارا دین بچے گا ورنہ موسیٰ کا دین چھا کر رہے گا۔ اس مقام پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مصر کے شاہی خاندان اور طبقہ امراء کا مذہب عوام کے مذہب سے کافی مختلف تھا۔ دونوں کے دیوتا اور مندر الگ الگ تھے، مذہبی مراسم بھی یکساں نہ تھے، اور زندگی بعد موت کے معاملے میں بھی جس کو مصر میں بہت بڑی اہمیت حاصل تھی، دونوں کے عملی طریقے اور نظری انجام میں بہت بڑا امتیاز پایا جاتا تھا۔ علاوہ بری مصر میں اس سے پہلے جو مذہبی انقلابات رونما ہوئے تھے، ان کی بدولت وہاں کی آبادی میں متعدد ایسے عناصر پیدا ہو چکے تھے جو ایک مشرکانہ مذہب کی بنسبت ایک توحیدی مذہب کو ترجیح دیتے تھے یا دے سکتے تھے۔ مثلا خود بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب لوگ آبادی کا کم از کم 10% حصہ تھے۔ اس کے علاوہ اسی مذہبی انقلاب کو ابھی پورے 150 برس نہ گزرے تھے جو فرعون نے حکومت کے زور سے برپا کیا تھا، جس میں تمام معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک معبود آتون باقی رکھا گیا تھا۔
اگرچہ اس انقلاب کو بعد میں حکومت ہی کے زور سے الٹ دیا گیا مگر کچھ نہ کچھ اپنے اثرات وہ بھی چھوڑ گیا۔ ان حالات کو نگاہ میں رکھا جائے تو فرعون کی وہ گھبراہٹ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جو اس موقع پر اسے لاحق تھی۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بأذى وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو جھوٹی تہمتیں نہ باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ خطاب عوام سے نہ تھا جنہیں ابھی حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا کہ وہ معجزے دکھاتے ہیں یا جادو، بلکہ خطاب فرعون اور اس کے درباریوں سے تھا جو انہیں جادوگر قرار دے رہے تھے، یعنی اس کے معجزے کو جادو اور اس کے پیغمبر کو ساحر کذاب نہ قرار دو۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔